اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی علی اصغر، غلام علی، فرقان، شراف، شارب، توابع میں چل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کس چیز میں چل رہی تھی؟ توابع میں چل رہی تھی، اور بات پہنچی تھی عطف بیان تک۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نعت پڑھا تھا، عطف بالحق پڑھا تھا، تاکید پڑھا تھا، بدل پڑھا تھا۔ اب ہم پڑھیں گے عطف بیان۔ عطف بیان نعت کی طرح ہوتا ہے، کس چیز میں؟ اپنے، جیسے وہ نعت اپنے منعوت کی توضیح دیتی ہے، ایسے ہی عطف بیان بھی اپنے معطوف کا جس اس کی توضیح کے لیے آتا ہے۔ لیکن فرق ہے دونوں میں، توضیح تو ہوتی ہے جی، لیکن نعت میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ دیکھیں نعت میں کیا پڑھا تھا، مثلا رأیت زید العالم، تو عالم زید کی ذات ہے یا اس کی صفت ہے؟ یعنی جو اس کے اندر جو معنی ہے اس کی توضیح دیتا ہے نا، لیکن یہ ذات کی توضیح دیتا ہے۔ یہ فرق سمجھ رہے ہو؟ وہ اس کی جو اس کے اندر معنی ہے، معنی کی توضیح دیتا ہے، اور یہ ذات کی توضیح دیتا ہے۔ مثلا علی بن ابی طالب، قال علی بن ابی طالب امیر المومنین، تو امیر المومنین نے توضیح دی نہیں، لیکن مولا کائنات کی ذات کی توضیح دی۔ مولا ہے، امیر کیا ہے؟ مومنوں کے امیر ہے، تو یہ آپ کی ذات کی توضیح دی نا، ٹھیک ہے، ذات کی توضیح کی۔ مثال دیجئے، اس میں کوئی مثال دی ہوگی عطف بیان کی، دیکھیں کیا دی ہے عطف بیان کی توضیح، وہ مثال جی، عطف بیان آئیے دیکھیں، مثال کے طور پر جاء زیدون، جاء زیدون، زید آیا، عطف بیان تھا اخو کا۔ کون زید؟ اخو کا، تمہارا بھائی۔ تو جاء زید اخو کا میں ادھر دیکھو، اخو کا نے توضیح دی نہیں تھی زید کی، اس کی ذات کی توضیح دی۔ کون ذات زید؟ تمہارا بھائی، تمہارا ذات کی توضیح دی۔ اب جو نعت تھا وہاں پہ کیا تھا؟ نعت مثلا رأیت رجل زید العالم، جاء زید العالم، یہی تھی۔ جاء زید، بولی عالم یا زید العالم؟ تو عالم زید کی ذات کی توضیح دے رہے تھے یا اس کے معنی کی؟ یہی فرق ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے جو اوپر ایک جملہ کہا ہے کہ عطف بیان کس کی طرح ہے، عبارت پڑھو، یشبہ صفات، صفات سے مشابہت رکھتا ہے۔ اب یہ جو ہے عطف بیان ایک ایسا تابع ہے، عطف بیان ایک ایسا تابع ہے جو صفت سے مشابہت رکھتا ہے نعت سے۔ تو فرق تو اس سے مشابہت رکھتا ہے، تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ معنی کی توضیح کے لیے آتا ہے اور یہ ذات کی توضیح کے لیے آتا ہے۔ آگے جملہ کیا ہے؟ وہ یشبہ صفات فی توضیح مطبوعہ، اپنے مطبوع کی توضیح دینے میں یہ صفت سے مشابہت رکھتا ہے۔ جیسے عالم زید کی صفت تھی تو اس کی توضیح دے رہا تھا نہیں دے رہا تھا، ایسے ہی اخو کا بھی زید کی توضیح دے رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ معنی کی توضیح دے رہا تھا جو اس کے اندر معنی پائے جا رہے تھے زید کے اندر، علم مثلا، اور یہ ذات کی توضیح دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ سے کوئی کہے کہ انہوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ اپنے مطبوع کی توضیح دینے میں عطف بیان بھی نعت کی طرح ہے، تو جب نعت کی طرح ہے تو نعت ہی کیوں نہیں کہہ دیتے اسے؟ کہا کہ ہاں فرق ہے، وہ معنی کی توضیح دیتا ہے، یہ ذات۔ آئیے کتاب دیکھتے ہیں، کتاب دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ رہا الخامسو، یعنی الخامس من التوابع عطف بیان، عطف بیان ہے، وہ تابع، عطف بیان ایک ایسا تابع ہے
کہ یشبہ الصفۃ، جو صفت سے مشابہت رکھتا ہے. کس چیز میں شباہت رکھتا ہے؟ وجہ شبہ کیا ہے؟ فی توضیح مطبوعہ، اپنے موضوع مطبوع کی توضیح دینے میں. کس چیز میں شباہت رکھتا ہے صفت سے عطف بیان؟ اپنے مطبوع کی توضیح دینے میں. جیسے جاء زید اخوک، زید آیا، کون؟ اس کی توضیح دی تھی اخوک. پھر کیا ہے؟ کیا ہے؟ وَيَتَّبِعُهُ فِي أَرْبَعَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ، 10 چیزوں میں سے 4 میں یہ نعت ہی کی طرح اتباع کرے گا. جیسے نعت میں تھا نا 10 چیزیں کون کون سی تھیں؟ تینوں اعراب، رفع، نصب، جر، تینوں مفرد تثنیہ جمع، 3 3 6، معرفہ نکرہ 8، مذکر مؤنث. 10 چیزوں میں سے 4 میں یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب یا مجرور. ادھر دیکھیں، یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور. ایک چیز ہو گئی. دوسرا یا مذکر ہوگا یا مؤنث، یا معرفہ ہوگا یا نکرہ، یا مفرد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع. 4 چیزوں میں مطابقت. جیسے نعت 10 میں سے 4 چیزوں میں مطابقت کرتی ہے، ایسے ہی عطف بیان بھی 10 میں سے 4 چیزوں میں. دیکھیے زید معرفہ ہے تو اخوک بھی معرفہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ زید مذکر ہے تو اخوک بھی مذکر ہے. زید مفرد ہے تو اخوک بھی مفرد ہے. اور زید مرفوع ہے تو اخوک بھی مرفوع ہے. دیکھا 4 چیزیں وہی اتباع. لیکن فرق کیا ہے؟ یختلف عن البدل. آپ سے انہوں نے یہ کہا، یہ تو دیکھیے عطف بیان 2 چیزوں سے وہ رکھتا ہے شباہت، 2 چیزوں سے شباہت رکھتا ہے. ایک تو اوپر بتا دیا صفت سے مشابہت رکھتا ہے کس چیز میں؟ اپنے مطلوع کی توضیح دینے میں. تو اس سے شباہت رکھتا ہے. تو فرق کیا ہے؟ ذات کی. یہ عطف بیان ذات کی توضیح دیتا ہے، وہ نعت معنی کی توضیح دیتا ہے. اور یہ مشابہت بدل سے بھی رکھتا ہے. میں کہوں جاء زید اخوک، ہے نہیں، یہ بدل ہے. بدل بھی تو ہو سکتا ہے. جاء زید، پیچھے پڑھا تھا نا، یہی مثال بھی یہی دی تھی، جاء زید اخوک. تو بدل کل من الکل ہے نہیں ہے یہ. تو یہ بدل سے بھی مشابہت رکھتا ہے. لیکن دیکھیے صفت سے مشابہت رکھتا ہے بتا دیا، لیکن کس چیز میں فرق ہے بتا دیا. فرق بتا دیا. ایسے ہی یہاں پر بدل سے مشابہت رکھتا ہے، یہ بدل سے مشابہت رکھتا ہے، لیکن فرق کہاں ہے؟ فرق کہاں ہے جی؟ فرق یہاں ہے. دیکھیے بسم اللہ، یہاں مثال پڑھو. ہندن قام ابوہا زیدن. دیکھیے بدل کا مطلب پتہ ہے، جانتے کیا ہے جی؟ بدل کا مطلب معلوم ہے آپ کو؟ بدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو یہ بدل سے قائم ہے. دیکھیے بدل سے بھی شباہت رکھتا ہے، لیکن بدل میں اس میں فرق کہاں ہوگا؟ یفترق عن البدل، بدل سے جدا ہوگا اس جیسی مثالوں میں. ہندن قام ابوہا زیدن میں. جی پتہ ہے بدل اور مبدل منوں میں کیا ہوتا ہے؟ بدل اور مبدل منوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بدل کو مبدل منوں کو ہٹا دیں تو معنی صحیح ہو. میں کہوں جاء زید اخوک، اب زید ہٹا دیجیے، جاء اخوک، سیم بات ہے نہیں ہے؟ اب میں کہوں بدل باز کی مثال دوں، رائے تو زیدن اینہ، میں کہوں رائے تو اینہ، بات ہے نہیں ہے سیم. تو بدل اور مبدل منوں میں بدل کیا نام ہے آپ کا چرا، بدل اور مبدل منوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مبدل منوں ہٹا دو، معنی ٹھیک ہونے چاہیے. مبدل منوں کو ہٹا دینا صحیح ہو. میں کہوں جا، اگر اسے آپ عطف بیان کی مثال نہ لے کے بدل کی مثال لیجئے، بدل کی. میں کہوں جا زید اخوک، لیکن میں زید ہٹا دوں، جا اخوک، سیم بات ہے جی. میں کہوں جا رائے تو زیدن اینہ، تو بدل بعض میں الکل ہے نا، میں نے اس کی آنکھ کو دیکھا، تو آپ زید ہٹا دیجیے، رائے تو اینہ، بات ٹھیک ہے. تو بدل مبدل منوں میں بدل کو مبدل منوں کو ہٹا سکتے ہیں، لیکن عطف بیان میں اسے نہیں ہٹا سکتے. آئیے دیکھیے کیسے. آئیے انہوں نے مثال دی. دیکھیں ہندن قام ابوہا زیدن. اگر ہم ابوہا کو ہٹا دیں، اگر ہم یہاں ابوہا کو ہٹا دیں بدل مانتے ہوئے، بھائی اگر ہم اسے بدل کہیں زید کو تو مبدل منوں ہٹانا صحیح ہو، تو ہٹانا ذرا ابوہا کو، تو کیا ہوگا؟ ہندن قام زیدن. ہندن کوئی ربط رہ گیا ہندن اور قام زیدن میں؟ کیونکہ پھر قام زیدن جملہ ہوگا نا، جملہ ہوگا.
اور آپ جانتے ہیں جملہ جب خبر واقع ہوتا ہے تو اس میں ایک رابط ہونا چاہیے جو مبتدا سے طرف پلٹے یا نہیں پلٹے. تو قام زید میں کہیں ضمیر ہے جو ہند کی طرف پلٹے جو اس سے ارتباط برقرار کرے؟ جی کہیں ہے جو ارتباط برقرار کرے؟ دیکھیے میں کہوں قاما کیا ہے؟ ہندن قاما ابوا ہٹا دوں میں مثال کے طور پر قاما زیدن کہیں ضمیر ہے اس میں؟ قاما فعل ہے زید اس کا فاعل ہے. کہہ دیا جی کیوں نہیں شروع اس کی کہہ رہے جناب کچھ لکھوا رہے ہیں دوسری چیز ابھی کر دیں گے. ہندن قاما زیدن ہندن قاما قاما کے اندر اگر ضمیر ہوتی بھی تو تب ہوتی جب یہ زید نہ ہوتا ہے اور اگر ضمیر ہوتی بھی تو پھر یہ ہندن قامت ہوتا پھر کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہوگی نا. وہ بتایا تھا جب جملہ خبر ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک رابط ہوتا ہے جو مبتدا سے ارتباط برقرار کرے. اگر ہم ابوہا کو ہٹا دیں تو قاما زیدن کیا ہوگا؟ فعل و فاعل جملہ ہے تو پھر رابط کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہاں پر ابوہا کو ہٹانا ممکن نہیں ہے. تو ابوہا کو ہٹانا ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ زید کیا ہے؟ عطف بیان. کیا ہے یہ؟ بدل نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آیا؟ بہت اہم چیز ہے یہ. ریکارڈنگ بھی دیکھنا لکھنا بھی. زیدون انہوں نے یہ کہا شروع میں کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عطف بیان صفت سے مشابہت رکھتی ہے اپنے مطلوب کی توضیح دینے میں. لیکن فرق کہاں ہے کہ صفت جو ہے وہ اپنے مطلوب کے معنی کی توضیح دیتی ہے اور عطف بیان ذات کی توضیح دیتا ہے. ان میں تو مشابہت کی فرق بھی بتا دیا. بدل میں اس میں بھی مطابقت ہوتی ہے مشابہت. دیکھیے آپ اسے بدل کہہ سکتے ہیں نہیں یعنی جہاں پہ آپ بدل ہے وہاں صفت کہہ سکتے ہیں یا وہ عطف بیان کہہ سکتے ہیں یا جہاں پہ عطف بیان ہے وہاں بدل کہہ سکتے ہیں. مشابہت ہوتی ہے. لیکن ایسی اس طریقے کی مثالیں جب آتی ہیں وہاں پہ فرق ہو جاتا ہے کہ یہاں پر آپ عطف بیان ہی کہہ سکتے ہیں بدل کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے. کہنے کا مقصد اس بات سے ان کی عبارت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بدل اور عطف بیان سیم ہوتے ہیں یعنی اسے آپ بدل بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیے کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے جی اور عطف بیان بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن فرق ان جیسی مثالوں میں آ جاتا ہے. کیسی مثالوں میں کہ جہاں کیونکہ مبدل منہوں کو بدل مبدل منہوں میں مبدل منہوں کو ہٹا سکتے ہیں. اگر کوئی مثالیں ایسی آ جائیں کہ جہاں پہ نہ ہٹا سکیں تو سمجھ لیے عطف بیان ہوگا بدل نہیں ہوگا. میں کہوں ہندن قاما ابوہا. آپ دیکھیے قاما فعل ابو فاعل ٹھیک ہے مضاف اس کی طرف مضاف ہے. تو قاما فعل ابو فاعل ہے نہیں ہے؟ فعل فاعل ہو گیا. خبر ہے ہند کی رابط بھی ہے رابط بھی ہے نہیں. بات پوری ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب زید جو ہے صرف کیا ہے یہ عطف بیان تو ہو سکتا ہے عطف بیان تو ہو سکتا ہے بدل نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ سے پوچھے علیہ اصغر یہاں پہ تو آپ نے کہا کہ زیدن کو آپ حقوقہ کو عطف بیان ہے یہ اور بدل بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا زید بدل یا عطف بیان دونوں؟ کہا عطف بیان تو ہے یہ کیونکہ اپنے اس مطلوب کی توضیح دے رہا ہے ذات کی. ذات کون ہے؟ ہندن قاما ہند کا باغ کی ذات کیا ہے یعنی کون ہے وہ؟ زید ہے. تو عطف بیان تو ہے بدل کیوں نہیں ہو سکتا غلام علی؟ کیونکہ یہ کہیے گا کہ بدل مبدل منوں میں بدل کو ہٹا سکتے ہیں لیکن یہاں ابوہا کو نہیں ہٹا سکتے اسے ہٹا نہیں سکتے. لہٰذا یہ عطف بیان ہو سکتا ہے بدل نہیں ہو سکتا. تو بدل اور عطف بیان سیم ہوتے ہیں. فرق ہوتا ہے ان جگہ پر جہاں پر ہٹا نہ سکتے ہوں کیونکہ مبدل منوں کو ہٹانا ممکن ہے. جہاں نہیں ہٹا سکتے تو سمجھیے وہ عطف بیان ہے بدل نہیں ہو سکتا. یا مثال کے طور پر دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں یفترق عن البدل بدل سے جدا ہو جاتا ہے ان جیسی مثالوں میں. ہندن قاما ابوہا کیوں؟ لأن المبدل منہ مستغنی عن اس لیے کہ مبدل منوں سے بے نیاز ہوا جا سکتا ہے اسے ہٹا کر. وہ ہونا لابد من لیکن یہاں پہ ابوہا کو ضروری ہے رکھنا ہٹا نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ پھر رابط نہیں بچے گا. ٹھیک ہے قاما زیدن رہ جائے گا اگر ابوہا کو ہٹا دیں گے چراغ تو پھر رابط ہی نہیں بچے گا جو مبتدا سے ریلیٹڈ بن سکے. اور کہاں پہ جدا ہوتی ہے عطف بیان بدل سے؟ ان جیسی مثال میں یا زیدن الحارث یا زیدن الحارث. یہاں کیا مثال ہے؟ یہ بھی عطف بیان ہو سکتا ہے بدل نہیں ہو سکتا. آپ مثالیں بولتے رہیے میں وہاں پہ سمجھاتا رہوں. یا زیدون یہ مٹا دوں یا زیدون
حارث. یہاں پر بھی تو بات کیا ہوئی؟ مبدل بدل کی شرط یاد رہے گی. جی بدل مبدل منوں میں مبدل منوں سے بے نیاز ہوا جا سکتا ہے، ایک بات. جی دوسرا بدل مبدل منوں نیت تکرار عامل ہوتا ہے. نیت تکرار عامل کی تکرار ہوتی ہے. میں کہوں جاء زید اخوکا، تو گویا کہ جاء زید جاء اخوکا عامل کی تکرار ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ عامل یا ہے نا، حرف ندا ہے. جی اگر اسے ہم بدل مبدل منوں مانے تو ہم کہیں مثلا گویا کہ ایسے کہہ رہے ہیں یا زیدو یا حارث یا الحارث. یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ کبھی بھی حرف ندا الف لام والے پہ داخل کہاں ہوتا ہے؟ جی کہیں دیکھا یا اللہ یا اللہ یا نہیں، اللہ کے علاوہ اور کسی پہ نہیں داخل ہوتا. تو سمجھ میں آئی بات؟ دو بات ہوئی بدل کے اندر کی، یاد کی آپ نے. کیا؟ پہلا بدل مبدل منوں میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ مبدل منوں کو ہٹانا صحیح ہوتا ہے. دوسرا بدل مبدل منوں میں عامل نیت میں تکرار ہوتا ہے. نیت میں تکرار ہوتا ہے. اگر میں کہوں جاء زید اخوکا، یعنی گویا کہ جاء زید جاء اخوکا، صحیح ہے. لیکن آپ یہاں نہیں کہہ سکتے یا زید یا الحارث، کیونکہ یا الف لام والے پہ داخل. لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ عطف بیان ہو سکتا ہے بدل. عطف بیان ہو سکتا ہے بدل. کیوں نہیں ہو سکتا بدل علی اصغر؟ کیونکہ بدل میں عامل جو ہوتا ہے مبدل منوں کے اوپر لگا ہوا، گویا کہ وہ بدل میں بھی داخل ہے. گویا کہ وہ اگر ہم یہ یا زید پہ لگا ہوا ہے تو الحارث پہ لگائیں وہ غلط ہے، کیونکہ اس پہ الف لام ہے. سمجھ میں آیا؟ جی دو باتیں. تیسری مثال لیجیے، جاء الضارب الرجل زید. کیا ہے؟ جاء الضارب الرجل زید. یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں جاء الضارب الرجل زید. اگر ہم الضارب مضاف ہے نا الرجل کی طرف، جی اگر ہم تو مبدل بدل میں کیا ہوتا ہے کہ مبدل منوں ہٹا سکتے. اگر زید اور رجل کی جگہ آ جائے تو الضارب پہ الف لام ہے اور زید پہ الف لام نہیں ہے. اب الف لام والی چیز کا بغیر الف لام والی چیز کی طرف مضافت ہو جائے گی، جو کہ غلط ہے. جو کہ بولیے جی، جو کہ غلط ہے. ٹھیک ہے. لأن البدل فی نیت تکرار العامل، اس لیے کہ بدل جو ہوتا ہے اس نیت تکرار عامل ہوتا ہے، یعنی عامل کی تکرار ہوتی ہے نیت میں. گویا کہ تو اگر ہم اسے ہٹا کے اس عامل کو اس پہ بھی لگائیں اور اس میں کوئی پرابلم پیش آئے تو پھر یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے یہاں پر یہ نعت تو ہو سکتا ہے بدل، نعت کہہ رہا ہوں عطف بیان تو ہو سکتا ہے بدل نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آیا؟ یہ جو یا زید الحارث ہے، اگر اسے ہم گویا کہ یہ ایسا ہونا چاہیے یا زید یا الحارث، اگر ایسا ہوتا یہ بدل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یا پھر ایسے پہ داخل ہو جائے گی الف لام والی پہ جس میں اجازت نہیں ہے. ہر جگہ نہیں، بہت کچھ الف لام والوں پہ اجازت ہے، لیکن جہاں اجازت نہیں ہے وہاں پہ والا مورد آ جائے گا جو کہ غلط ہے. ایسے جاء الضارب الرجل زید، کہ اگر زید الضارب جو عامل ہے اگر زید پہ لگا دیا جائے بولیے تو الف لام والے کا بغیر الف لام والے کی طرف اضافت لازم آئے گی جو کہ منع ہے. لیکن یا الحارث یا الحارث والضارب زید ممتنعان، کیوں؟ یہ اسی کی مثال دے رہے ہیں. یا الحارث کہنا منع ہے اور الضارب زید کہنا بھی منع ہے، کیونکہ رجل ہٹا کے آپ زید لگائیں تو یہ منع ہے. وہ تو میں تمہیں بتا دیا کہ الضارب زید کہنا کیوں منع ہے، کیونکہ الف لام والے کا بغیر الف لام والے کی طرف اضافت جائز نہیں ہے. اور یہ یا الحارث کہنا کیوں صحیح نہیں ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ یا حرف ندا الف لام والے پہ داخل ہوا ہے جہاں پہ اجازت نہیں ہے، جس جگہ جن موارد میں اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، معرب پہ الف لام پہ داخل ندا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی تو سمجھ میں آیا؟ عطف بیان جو ہے وہ بدل سے بھی مشابہت رکھتا ہے اور صفت سے بھی. صفت سے مشابہت رکھتا ہے لیکن فرق وہاں ہو جاتا ہے کہاں کہ صفت معنی کی توضیح دیتی ہے اپنے مرفوع کے، اور عطف بیان اس کی ذات کی توضیح دیتی ہے. ایک بات. پھر عطف بیان بدل سے بھی مشابہت رکھتا ہے لیکن جدا کہاں ہو جاتا ہے؟
ایسے مقامات پر، کیونکہ بدل میں دو چیزیں ہیں، بدل میں پہلا مبدل منہ کو سے ہم بے نیاز ہو سکتے ہیں، اسے ہٹا کے اس کی جگہ بدل رکھ سکتے ہیں، دوسرا بدل کے اندر جو عامل ہوتا ہے وہ نیت میں تکرار ہوتا ہے، میں کہوں جاء زید اخوکا، یعنی گویا کہ جاء زید جاء اخوکا ہے، تو اگر ایسا کوئی مقامات میں سے ایسا آ جائے کہ عامل کی تکرار نیت میں نہیں ہو سکتی تو عطف بیان ہو سکتا ہے، جیسے یا الحارث یا زید الحارث میں، یا اگر الحارث پہ کوئی بھی اگر معنی میں رکھیں تو غلط ہے الف لام والے پہ آنا، یا ضارب کا زید کی طرف مضاف ہونا رجل ہٹا کے الف لام والے کا بغیر الف لام کی طرف اضافہ منع ہے، تو لہٰذا یہ عطف بیان ہو سکتا ہے، بدل نہیں ہو سکتا، ایسے مقامات میں آ کے ہی جدا ہوگا بدل اور نعت، یہ عطف بیان، ورنہ سیم ہے۔ چلیے انشاءاللہ کل پڑھ جائیے گا۔